آپ بھی تاجر ہیں، آپ بھی کاروبار کر رہے ہیں. کراچی کا تاجر یہ تو شور کرتا ہے کہ جناب فیسلٹیز نہیں ہے، لیکن کما وہ یہیں سے رہا ہے اور سرو بھی کر رہا ہے. میں کہتی ہوں ملک کو سرو کر رہا ہے. وہ یہاں سے انڈسٹری چھوڑ کے تو نہیں جا رہا ہے. بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی بنگلہ دیش کچھ انڈسٹریز گئی تھی، ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کراچی میں ہی پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں کام کرنے کے لیے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کی بات صحیح ہے، کراچی میں آ رہے ہیں اور کراچی میں جتنی انڈسٹریاں ہونی چاہیے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہے. آج سے تقریباً 75 کے اندر میرے خیال سے اسٹیل مل بنی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کے اسٹیل مل کے اطراف میں 300 جو انڈسٹریز کی جو ہے نا جگہ رکھی گئی تھی. اب وہ 300 انڈسٹریز بننا تو اپنی جگہ پہ، اور سائڈ ایریا پہ اور دیگر انڈسٹریل ایریاؤں میں آپ دیکھو تو بہت سی انڈسٹریاں، ہزاروں انڈسٹریاں ہماری بند ہو کے بیرون ملک منتقل ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے ملک کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا ہے. کیوں کہ یہاں پہ انڈسٹریز کو کوئی بینیفٹ نہیں دیا جاتا، انڈسٹریز کے لیے کوئی سہولیات مہیا نہیں کی جاتی. انڈسٹری آپ کے سامنے تھی تو خان صاحب کے دور میں ہائیبریڈ پلانٹ لگانا تھا، بیٹریز کے ذریعے گاڑیاں چلنی تھی. ٹویوٹا کمپنی کو انہوں نے رول بیک کر لیا اپنا پلان. کسی نے ان سے بات چیت نہیں کی کہ بھئی آپ کیوں رول بیک کر رہے ہو، آپ آئیں ہم آپ کو سہولیات دیں گے، آپ آئیں ہم مزید آپ کو پہلی گورنمنٹ سے زیادہ ہم آپ کو سہولیات دیں گے. کیوں کریں گے یہ؟ ان کو تو پیٹرول کی مد میں کمیشنز مل رہے ہیں، یہ ہزاروں اربوں ڈالر کی کمیشن پیٹرول کی مد میں کھا رہے ہیں. ان کو تو الیکٹریسٹی سوٹ ہی نہیں کرتی، اسی لیے وہ پیٹرولیم کے معاہدے کر کے نئے نئے پیٹرول پمپ لگانے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ایسے حکمرانوں سے کیا عوام کے لیے کوئی بہتری ہو سکتی ہے؟ سوال ابھی جو سندھ گورنمنٹ نے اقدام اٹھایا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو سولر پینلز لگ رہے سسٹم، اس کے اندر جو ٹیکس والا معاملہ تھا اس کو وفاق میں اٹھایا گیا، اس پہ ریلیف کی بات کی. کیا اس کو آپ انکریج نہیں کریں گے؟ آپ نہیں سمجھتے ایک اچھا کام ہوا؟ لیکن ایک کام جو اچھا ہو سکتا تھا سندھ گورنمنٹ سے، جس کو ڈاکٹر سمر مبارک نے اوپنلی کہا تھا، پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو کہا تھا نواز شریف کے، اس کے بعد میں جو ہے سندھ گورنمنٹ کو کہا تھا کہ بھئی آپ ہمیں فنڈ دیں، ہم تھر کے کوئلوں سے ڈرل کریں گے اور وہاں سے بجلی بھی ہم مہیا کریں گے آپ کو، ہم آپ کو الیکٹریسٹی بھی مہیا کریں گے، ہم آپ کو پیٹرول بھی مہیا کریں گے. تینوں چیزیں ایک ہی جگہ سے آپ کو ہم مہیا کر کے دیں گے، کیونکہ وہاں پہ اس طرح کے سسٹم ہم نے بنا لیا ہے. مگر آپ دیکھ لیں فائدہ نہیں اٹھایا گا. وہی کھڈے کھود کے کوئلے ڈال کے پرانے گھسیٹا طریقے سے وہ بجلی بنا رہے ہیں، اور جس سے عوام کو، سندھ کی عوام کو کیا مستفید ہوئی؟ تھر بدلے گا پاکستان، جو محترمہ کا نعرہ تھا، کیا بدل لیا پاکستان؟ کیونکہ بدلنے والے حکمران نہیں ہیں. تھر میں ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہے، تھر میں ڈیولپ ہونے سے نہیں، تھر بدلے گا پاکستان میں کہہ رہا ہوں، تھر بدلے گا تھر نہیں کہہ رہا ہوں میں. جب ایک تھر جو ہے ہمارا پورے پاکستان کو بدل سکتا ہے، تو وہ آپ خود سوچیں کہ اس سے ہم صرف تھر کو بدل کے کہ ہم کارنامہ انجام تو نہیں دے رہے. اور ایک چیز جو سے ہم پورے سندھ کی عوام کو مفت پیٹرول دے سکتے تھے، پورے پاکستان کی عوام کو وہاں سے الیکٹریسٹی مہیا کر کے فری بجلی دے سکتے تھے. اس سے آپ بتائیں اگر ایک ایجنسی کو آپ فری بجلی کر دیں تو انڈسٹریاں لاکھوں کی تعداد میں مزید پاکستان میں دوڑتی ہوئی آئیں گی اور چاہیں گی کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ ان کو پروفٹ آف مارجن بچ جائے گا. یہاں پہ وہ لیبر کو بھی اچھی سیلری دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے، لیبر بھی خوشحال ہوں گے. مگر حکومت وہ جو چاہے گی کہ عوام میں بہتری ہے، وہ چاہے گی کہ ہماری انڈسٹریاں گرو کریں، وہ چاہے گی کہ ملک ترقی کرے. یہ تو آہی ملک برباد کرنے کے لیے 40 سال سے آپ دیکھ لیں، پہلے آئی پی پرائرٹی میں ترجیحات میں یہی ہے کہ پاکستان کو کیسے ڈبویا جائے، یہ ان کی ترجیحات ہے. سلو پوزیشن پاکستانی عوام کو دیا جا رہا ہے. پہلے انہوں نے انڈسٹریز کا بیڑا گرک کیا آئی پی پی سے ایگریمنٹ کر کے، ہم بجلی استعمال کر رہے ہیں نہیں کر رہے، مگر پیمنٹ ہم آئی پی پی کو کر رہے ہیں. آپ بتائیں کون؟ اچھا، وہ بہتری تو آ رہی ہے. آئی پی پیز والا مسئلہ اٹھایا گیا، اس کو سلو ڈاؤن بھی کیا گیا، کچھ آئی پی پیز کو بند بھی کیا گیا. تھر والے مسئلے پہ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ چلیں وہاں پہ چینجز آئے، لیکن ایک چینج تو آ رہا ہے. آئی پی پیز کی مد میں 30 ارب ڈالر کی جو ہے نا ایکسپورٹ ہو رہی ہے، اور یہ 1-2 ارب ڈالر کے آئی ایم ایف کی بھیک مانگ رہے ہیں. کیونکہ آئی پی پی سے جو ہے ان کو ڈائریکٹ کمیشنیں مل رہی ہیں، وہ بیرون ملک ڈائریکٹ منتقل ہو جاتی ہیں. پاکستان کو جو ہے نا عوام کو فائدہ نہیں پہنچتا، ان کی جیبوں میں گرم ہو رہی ہے، ان کی جیبوں میں فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ کس طرح ملک کا سوچیں گے؟ کس طرح ان کی مینٹلٹی یہی ہے. ابھی بھی دیکھ لیں زراعت کو تباہ کر رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. پہلے انڈسٹریز کو تباہ کیا، پاکستان کی زراعت کو تباہ کر رہے ہیں. پہلے وہ کینالوں کا مسئلہ اٹھا، اب جو ہے وہ پاکستان کے چپے چپے کو پانی ملنا چاہیے، چاہے وہ کینال جہاں پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہ بھی پانی پہنچنا چاہیے. اور پاکستان کے جو جہاں زراعت ہو رہی ہے وہاں پہ بھی پانی ملنا چاہیے. مگر ان کی ترجیحات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بادشاہ ڈیم اور دیگر ڈیم جو تعمیر ہو رہے تھے ان کے اوپر بھی تعمیر انہوں نے روک دی ہے.